جس طرح سے ظہیر کے لیے عدالت میں جھگڑا کیا گیا، ظہیر کو بٹھانے کے لیے لڑائی جھگڑا ہوا، پھر اتنا جھگڑا پڑا کہ جناب جو جج صاحبہ تھی ان کو انٹروین کرنا پڑا، ان کو ایک شخص کو اپوائنٹ کرنا پڑا، اور اس لیے کہ جناب جھگڑا آگے نہ بڑھے، یہ گتم گتا نہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے عدالت کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے۔ ظہیر جس طرح سے بدماشی پر اتر آیا ہوا ہے، ان کے وکلا جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے ترجمان جس طرح سے حرکتیں کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب والا بہت شکریہ، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب گزشتہ روز خان صاحب کو نااہل کیا گیا، الیکشن کمیشن کا 2 بجے فیصلہ آیا، جمعے کا روز تھا، اور آج ہفتہ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کل بول نیوز پر ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری تھا، اس وجہ سے موقع نہیں مل سکا کہ جناب کل ویڈیو بناتا ہوں اور دعا ذرا یا ظہیر اور شبیر کے حوالے سے جو اپڈیٹس نکل کر سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا۔ ویسے یوزلی میری کوشش ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پر جو خبریں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن کل مصروفیات اتنی تھی، ساری چیزیں اتنی تھیں، تھکاوٹ اتنی تھی، 8 گھنٹے تک کنٹینیوس ٹرانسمیشن چلتی رہی، اور اس کے بعد گھر آنے کے بعد ہمت نہیں ہوئی۔ تو جناب گزشتہ روز ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی، ظہیر اب اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہے، فرسٹریشن میں اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے جیسے مٹی ہاتھوں سے سرکتی ہے نا، اگر آپ مٹھی بند کر لیتے ہیں اور مٹی آپ کے ہاتھ سے سرکتی چلی جاتی ہے، ریت ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ کیس اب ظہیر کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز فیملی کورٹ کے اندر ایک ہنگامہ آرائی کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، کسی اور کو نہیں بلکہ مہدی کاظمی صاحب کے لوگوں کو، جو مطلب ان کے گھر والوں کو، اور ساتھ ساتھ وہاں پر ایک گورنمنٹ آفیسر بھی بیٹھا ہوا تھا جس کو باقاعدہ طور پر ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، یہاں تک کہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ فیملی کورٹ کی جو جج صاحبہ تھی ان کو انٹروین کرنا پڑا، ان کو اس وقت پھر مداخلت کرنی پڑی، اور ایک بندہ باقاعدہ اپوائنٹ کرنا پڑا کہ جب تک اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے بھائی یہیں پہ کھڑے رہنا کہ یہ لوگ آپس میں دوبارہ نہ لڑیں۔ ظہیر کی جانب سے، ان کے وکلا کی جانب سے کچھ صورتحال اس قدر سنگین بنائی جا رہی ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ معاملہ ان کے ہاتھوں سے بڑی تیزی سے سرکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ روز جناب فیملی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی، اور سماعت میں دلائل بھی ہوئے۔ سماعت کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ظہیر نے کس طرح سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کی۔ جو ڈیکورم اس کا ہے ہی نہیں، جو اختیار اس کا ہے ہی نہیں، اس اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جناب اس سے پہلے فیملی کورٹ میں مہدی کاظمی صاحب کی جانب سے 2 درخواستیں دائر کی گئیں تھیں۔ ایک درخواست یہ تھی کہ جناب بچی ہماری ہے، ہم اس کے لیگل گارڈین ہیں، ہم اس کے پیرنٹس ہیں، بچی کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ ایک طویل عرصے سے بچی ایک ایسی جگہ پر رہ رہی ہے جہاں پر ہمیں نہیں پتا کہ اس کو کس حالات میں رکھا گیا ہے، کس طرح سے رکھا گیا ہے، ہماری نظروں سے دور ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہماری بچی، ہم پیرنٹس ہیں، لیگل گارڈین ہمارے حوالے کر دی جائے، سمپل سی بات۔ اور پھر دوسری اپلیکیشن یہ تھی کہ جناب جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا ہماری ملاقات تو کروا دی جائے، اس سے ملاقات تو ہو جائے، ملاقات ہو جائے گی، اس کے بعد چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی۔ یہ 2 چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد 13 تاریخ کو غالباً اکتوبر 13 تاریخ کو ملاقات ہو بھی گئی مہدی کاظمی صاحب کی، طویل اور بڑی جامع قسم کی، مفصل قسم کی ملاقات ہوئی مہدی کاظمی صاحب کی اپنی بیٹی سے، اور تمام راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ میں بے تحاشا اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اب ہوا یہ، گزشتہ روز فیملی کورٹ کے اندر ایک ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی، ایک لڑائی جھگڑا دیکھنے میں آیا۔ کورٹ کا ایک، فیملی کورٹ نہیں بلکہ تمام کورٹ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ وہاں پر بینچز رکھی ہوتی ہیں جو کہ سائلین کے لیے ہوتی ہیں، جو سننے کے لیے آتا ہے، اس میں وکیل بھی ہوتے ہیں اور اس میں جو اس کیس سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ملزمان کو بیٹھنے کی اجازت یوزلی طور پر نہیں دی جاتی ہے کہ بھائی آپ یہاں پر بیٹھیں، بیٹھنے کی اجازت یوزلی نہیں ہوتی۔ وہ آتے ہیں، پیشی پر آتے ہیں، اور جب ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہوتی ہے، جو بھی سماعت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، جہاں تک مجھے پتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اگر وکلا حضرات، میں ہر وکیل کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے ان کا ایک پیشہ ہے بڑا زبردست قسم کا۔ کورٹ کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ اگر وکیل کو بیٹھنا ہو اور سیٹیں نہ ہوں اور کوئی سائلین بیٹھا ہو تو اس کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ جناب وکیل صاحب بیٹھ سکتے ہیں، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہوتی، جو بھی عدالتی عملہ ہوتا ہے، جو بھی وکیل ہوتا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، یہ ایک ڈیکورم ہے۔ اب ہوا یہ، کل اس کیس کی سماعت ہوئی۔ یوزلی جب بھی اس کیس کی سماعت ہوتی ہے، اس کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے، فیصلہ کیا آ سکتا ہے یہ بھی میں آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گا، لیکن ابھی آپ کہانی سنیے۔ ہوا یہ کہ جب بھی ان کی سماعت ہوتی ہے تو مہدی کاظمی صاحب عدالت کے اندر موجود ہوتے ہیں، ظہیر کو الگ بٹھایا ہوا ہوتا ہے، مطلب اس عدالت سے باہر الگ بٹھایا ہوتا ہے۔ کل ہوا یہ کہ کل اس کو اسی عدالت میں لایا گیا جہاں پر مہدی کاظمی صاحب بیٹھے تھے۔ مہدی کاظمی صاحب تھے، ان کی بیگم موجود تھیں، اور ایک جو شیلٹر ہوم کے ڈائریکٹر ہیں جو کہ گورنمنٹ ملازم ہیں، جن کی زیر نگرانی اس وقت زہرا کاظمی موجود ہے اور انہی کی ذمہ داری ہے،
وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جناب وہ عدالت کی معاونت کرنے کے لیے بھی آئے ہوئے تھے, عدالت کو بتانے کے لیے بھی آئے ہوئے تھے, چیزیں بتانے کے لیے بھی آئے ہوئے تھے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں عدالت کو معاونت کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے. اب ہوا یہ, جو بینچز لگی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پر آ کے سارے بیٹھ گئے, بینچز فل ہو گئیں. ظہیر وہاں پر نہیں تھا اور نہ ان کے وکلا وہاں پر موجود تھے. اچھا, جب ان کے جو پرائم وکیل ہیں وہ وہاں پر نہیں بلکہ ان کے ایسوسیٹ, اور غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں یہ وہی ایسوسیٹ ہیں, آپ کو یاد ہوگا ظہیر کے ساتھ جو ایسوسیٹ آئے تھے جن کا بھی میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں, یہ وہی ایسوسیٹ ہیں. جب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے فون رکھا تھا اور فون رکھ کے اس کے اوپر پیپر رکھ دیا تھا, اور جبران ناصر صاحب نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ جناب دیکھیں فون پہ یہ ریکارڈنگ سنائی جا رہی ہے, کال لگائی گئی ہے, اور اس کے بعد وہ فوراً سے فون لیتے ہیں اور فون ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہی جو وکیل تھے پرائم وکیل کے ایسوسیٹ, وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے جناب جو شیلٹر ہوم کے ڈائریکٹر ہیں, باقاعدہ گورنمنٹ ملازم ہیں, ان سے کہا آپ اٹھیے, ظہیر یہاں بیٹھے گا. اچھا, ان کو بھی یہ تھوڑی تذلیل لگی. انہوں نے کہا یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی, مطلب ظہیر ملزم ہے, میں عدالت کی معاونت کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. تو انہوں نے بھی تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا, ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا کہ بھائی میں کیوں اٹھوں, میں پہلے آ کے بیٹھا ہوں. اوبویسلی جو پہلے آ کے بیٹھا ہے وہ بیٹھ گیا ہے. اچھا, وکیل ہوتا یا عدالتی عملہ ہوتا تو اس کے لیے سائلین کو مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھ جائیے اور وہ وکیل یا پھر سائلین وہاں پر آ کے بیٹھیں گے, یہ ڈیکورم ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ تو ملزم کو بٹھانا چاہ رہے ہیں, میں تو نہیں اٹھ رہا یہاں سے, اور نہ وہ بیٹھے گا. یہاں پہ جھگڑا بڑا, اور اتنا بڑا کہ جو جج صاحبہ تھیں اس کیس کی, اس عدالت کی جج صاحبہ, ان کو انٹروین کرنا پڑا. اور انٹروین کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک شخص اپوائنٹ کیا کہ وہاں پر اس چیز کو نہ لڑے. یہ فرسٹریشن ظاہر کر رہا ہے, ظہیر اور ان کے وکلا کی فرسٹریشن ظاہر ہو رہی ہے, کیونکہ اصل جو چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ بچی کسی طریقے سے ملاقات نہ کرے. اب بچی نے ملاقات کر لی ہے, ملاقات ہو گئی ہے, ساری چیزیں ہو گئی ہیں, ساری راز و نیاز کی بات ہو گئی, ساری پول پٹیاں کھول کے سامنے رکھ دی ہیں. تو جو یہ کیس ہے نا وہ ہاتھوں سے سرکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب کریں تو کریں کیا؟ ظہیر نے بھی اپلیکیشن دائر کی ہے جناب ملاقات ہماری اجازت دی جائے. اب اس پر سماعت تو ہو چکی ہے, فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا, اور غالباً یہ فیصلہ اسی مہینے کے آخر میں سنا بھی دیا جائے گا. وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو بتاؤں گا. لیکن یہ باقاعدہ طور پر میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں نا, یہ دلیری جو کہ دلیری نہیں ہوتی, دلیری ایک بہت پازیٹیو ورڈ ہے, یہ بدماشی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جو بدماشی ہے یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. جس طرح سے اس کیس میں اپروچ کیا جا رہا ہے ظہیر کی جانب سے, ان کے ترجمانوں کی جانب سے جس طرح سے اپروچ کیا جا رہا ہے, آپ یقین جانیے یہ تمام ایک چیزیں نیکسس گروتھ سے باقاعدہ منسلک ہے. جس طرح سے ظہیر کے لیے عدالت میں جھگڑا کیا گیا, ظہیر کو بٹھانے کے لیے لڑائی جھگڑا ہوا, پھر اتنا جھگڑا پڑا کہ جناب جو جج صاحبہ تھی ان کو انٹروین کرنا پڑا, ان کو ایک شخص کو اپوائنٹ کرنا پڑا, اور اس لیے کہ جناب جھگڑا آگے نہ بڑھے, یہ گتم گتا نہ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے عدالت کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. ظہیر جس طرح سے بدماشی پر اتر آیا ہوا ہے, ان کے وکلا جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, ان کے ترجمان جس طرح سے حرکتیں کر رہے ہیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے جناب. کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے, کامنٹ سیکشن بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, اور خاص کر کے آپ کی دعائیں رہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.